اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون کے چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 64، لیکچر نمبر 64۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ افکار ملا جیون چینل جو ہے یہ کامن سینس کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہم کامن سینس کے مطابق ہمارے مساجد اور مدارس کا کوئی فرقہ وارانہ لیبل نہیں تھا۔ جب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری کا آئین نافذ کیا تھا، ایک شب و روز محنت کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت میں نافذ ہوا تھا اسی سرزمین پر، جس کو ابھی تک نافذ رہنا چاہیے، جس کے مطابق ہمارا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے۔ جیسے دہلی کی جامع مسجد جس طرح سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے اور دیگر ان کے سال بھر کے جو اعمال تھے وہی انہی اعمال کی ہم تقلید کر لیں تو ہم فرقہ وارانہ مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو آج ہم فرقہ وارانہ جہالت میں جو اور مختلف تہواروں اور مختلف قسم کی چیزوں میں رسومات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، تو بات وہیں پہ چل رہی تھی۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے کہ اپنی رائے، یہ اپنی رائے کے حوالے سے اس کا استعمال بہت زیادہ، سب سے زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اس میں تباہ ہو گئے۔ اکثر لوگ اپنی رائے، اپنی چیزوں کو لکھ کر کے دوسروں کی غیبت، دوسروں پر بہتان اور دوسروں پر چیزوں پر اپنی جو ہے وہ بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ تو ذاتی رائے کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ صرف نفس و شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو جو نفس و شیطان اس کو بہکا رہا ہے وہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو لکھ رہا ہوتا ہے، اور ظاہر یہ کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، میری اپنی ذاتی سوچ ہے۔ ذاتی سوچ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ آپ کے نفس اور شیطان بہکاوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہکاوے میں آ کے انسان لکھ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہو سکتی، اور یہ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ کسی کے بارے میں انسان برائی کا ارادہ کرے، کسی کے بارے میں بھڑاس نکالے، کسی کی پردہ پوشی عیب جوئی کرے، تو ایسا جو ہے وہ کوئی بھی شخص اپنی ذاتی محنت سے نہیں کر سکتا۔ یہ نفس اور شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، بہکاوے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے اور ظاہری طور پر انسان کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا انسان کے لیے انتہائی غلطی کا باعث ہے۔ اس طریقے سے انسان جو ہے بہت زیادہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یقیناً جس طرح سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود بھی شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور اپنے اصلاح کرائی، تو ہمیں بھی ہر وقت اپنے اصلاح کی فکر کرنے کے لیے کسی مرشد کامل سے اصلاح لیتے رہنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اتنے بڑے عالم دین کے لیے ضروری ہے، تو ہم جیسے جاہل شخص کے لیے ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہوگی، یہ چاہے وہ ہم دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، چاہے ہم خود شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ہم دعوت و تبلیغ کا کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں، تدریس و تدریس اور کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، مگر ہمیں اپنی ذات کے علاج کے لیے مستقل معالج سے رابطے میں رہنا ضروری ہے، جس طرح ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقتدر عالم دین بھی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح ہماری سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔